بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025 پریویس ایئر کوسچن یعنی 2019 میں جو سوال پوچھے گئے تھے، آج ان تمام سوالوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، بالکل تفصیل کے ساتھ۔ اس لیے آپ غور سے سنیے، بھاگیے گا نہیں۔ میں نے یہاں لکھ بھی دیا ہے کہ ایسے ہی سوالات پوچھے جائیں گے، ایسے ہی سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس سے پہلے دو ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہے اور آج یہ تیسری ویڈیو ہے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے آپ غور سے سنیے۔ اور آج جو ہے ہندی سے اردو کوسچن اور اس کا آنسر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، سندرتا درشٹی میں ہوتی ہے، سندرتا درشٹی میں ہوتی ہے، سندرتا درشٹی میں ہوتی ہے۔ اب آپ ایک ایک ورڈ کو سمجھیے تاکہ جواب دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سندرتا، سندرتا کو اردو میں کہتے ہیں خوبصورتی، سمجھ گئے؟ سندرتا کو اردو میں کہتے ہیں خوبصورتی۔ اور درشٹی، درشٹی کو اردو میں کہتے ہیں نظر۔ کیا کہتے ہیں؟ درشٹی کو اردو میں کہتے ہیں نظر۔ تو اس طریقہ سے سندرتا درشٹی میں ہوتی ہے، اس کو اردو میں کہیں گے خوبصورتی نظر میں ہوتی ہے، خوبصورتی نظر میں ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اب چلیے آگے۔ سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 2 ہے کہ سمست دھرتی ہمارا کٹمب ہے، سمست دھرتی ہمارا کٹمب ہے۔ اب ایک ایک ورڈ کو سمجھیے۔ سمست دھرتی، سمست دھرتی، اس کو اردو میں کہیں گے ساری زمین، سمست دھرتی ساری زمین۔ اور کٹمب، کٹمب کو اردو میں کہیں گے خاندان۔ کیا کہیں گے؟ کٹمب کو اردو میں کہیں گے خاندان۔ تو اس طریقہ سے سمست دھرتی ہمارا کٹمب ہے، اس کو اردو میں کہیں گے ساری زمین ہمارا خاندان ہے، ساری زمین ہمارا خاندان ہے، سمجھ گئے؟ چلیے آگے۔ سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد پرتھم شکشا منتری تھے، مولانا ابوالکلام آزاد پرتھم شکشا منتری تھے۔ اب ایک ایک ورڈ کو سمجھیے۔ پرتھم، پرتھم کو اردو میں کہتے ہیں پہلے۔ کیا کہتے ہیں؟ پرتھم کو اردو میں کہیں گے پہلے۔ اور شکشا منتری، تو شکشا منتری کو اردو میں کہیں گے وزیر تعلیم۔ کیا کہیں گے؟ شکشا منتری کو اردو میں کہیں گے وزیر تعلیم۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد پرتھم شکشا منتری تھے، اس کو اردو میں کہیں گے مولانا ابوالکلام آزاد پہلے وزیر تعلیم تھے، مولانا ابوالکلام آزاد پہلے وزیر تعلیم تھے، سمجھ گئے؟ چلیے آگے۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 ہے کہ بھارت ایک وشال دیش ہے، بھارت ایک وشال دیش ہے۔ تو وشال کو اردو میں کہیں گے وسیع، وشال کو اردو میں کہیں گے وسیع۔ اور دیش، دیش کو اردو میں کہیں گے ملک۔ کیا کہیں گے؟ دیش کو اردو میں کہیں گے ملک۔ اور بھارت کو جو ہے ہندوستان بھی اردو میں کہتے ہیں اور بھارت بھی مستعمل ہے۔ تو اس طریقہ سے بھارت ایک وشال دیش ہے، اس کو اردو میں کہیں گے بھارت ایک وسیع ملک ہے، بھارت ایک وسیع ملک ہے۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 ہے سفلتا ستت پریاس سے ملتی ہے، سفلتا ستت پریاس سے ملتی ہے۔ تو سفلتا کو اردو میں کہیں گے کامیابی۔ کیا کہیں گے؟ سفلتا کو اردو میں کہیں گے کامیابی۔ اور ستت، ستت کو اردو میں کہیں گے مسلسل، لگاتار، ستت کو اردو میں کہیں گے مسلسل، لگاتار۔ اور پریاس کو اردو میں کہیں گے کوشش،
प्रयास को उर्दू में कहेंगे कोशिश। तो सफलता सतत प्रयास से मिलता है, इसको उर्दू में कहेंगे कामयाबी मुसलसल कोशिशों से मिलती है। कामयाबी मुसलसल कोशिशों से मिलती है, समझ गए। चलिए आगे आगे देखिए लिखा हुआ है उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक। तो इसको आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक, और आप मैंने शुरू से आखिर तक जितने भी क्लास करवाए हैं सारे क्लास को आप देखिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। मेरा नंबर है 73108809 73108809। अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो आप इस पे पूछ सकते हैं, समझ गए। चलिए आगे सवाल नंबर 6 है कि हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त है। हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त है। तो अर्थव्यवस्था इसको उर्दू में कहेंगे हम मुआशी निज़ाम। अर्थव्यवस्था इसको उर्दू में कहेंगे मुआशी निज़ाम। और सशक्त को उर्दू में कहेंगे मजबूत। क्या कहेंगे? सशक्त को उर्दू में कहेंगे मजबूत। तो हमारी अर्थव्यवस्था सशक्त है, इसको उर्दू में कहेंगे हमारा मुआशी निज़ाम मजबूत है। हमारा मुआशी निज़ाम मजबूत है, समझ गए। चलिए आगे सवाल नंबर 7 है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज एक सामाजिक बुराई है। तो दहेज को उर्दू में कहेंगे जहेज। क्या कहेंगे? हिंदी में दहेज कहेंगे और उर्दू में जहेज कहेंगे जीम से। तो दहेज को उर्दू में कहते हैं जहेज। और सामाजिक को उर्दू में कहेंगे समाजी। क्या कहेंगे? सामाजिक को उर्दू में कहेंगे क्या कहेंगे? समाजी, समझ गए। और तो इस तरीक़ा से दहेज एक सामाजिक बुराई है, इसको उर्दू में कहेंगे जहेज एक समाजी बुराई है। दहेज एक समाजी बुराई है, समझ गए। चलिए आगे सवाल नंबर 8 है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता इसको उर्दू में कहेंगे ज़रूरत। क्या कहेंगे? आवश्यकता ज़रूरत। और आविष्कार को उर्दू में कहेंगे ईजाद मूजिद। जिसने उसको ईजाद किया है उसे कहेंगे आविष्कार। और जननी कहते हैं कि जिसने उसको पैदा किया। तो पैदा करने वाली माँ होती है, तो जननी को उर्दू में कहेंगे माँ। क्या कहेंगे? माँ। जननी को उर्दू में कहेंगे माँ। तो आवश्यकता को कहेंगे ज़रूरत, आविष्कार को कहेंगे ईजाद और जननी को कहेंगे उर्दू में माँ। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसको उर्दू में कहेंगे ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत ईजाद की माँ है, समझ गए। चलिए आगे सवाल नंबर 9 है कि क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय खेल है। तो क्रिकेट को उर्दू में भी क्रिकेट कहते हैं। अत्यंत को उर्दू में कहेंगे बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे? अत्यंत को उर्दू में कहेंगे बहुत ज़्यादा। लोकप्रिय इसको उर्दू में कहेंगे मकबूल पसंदीदा। लोकप्रिय मकबूल पसंदीदा। और तो क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट अत्यंत लोकप्रिय खेल है, इसको उर्दू में कहेंगे क्रिकेट बहुत ज़्यादा मकबूल खेल है। क्रिकेट बहुत ज़्यादा मकबूल खेल है, समझ गए। क्रिकेट बहुत ज़्यादा मकबूल खेल है। क्रिकेट बहुत ज़्यादा मकबूल खेल है। तो चलिए आगे सवाल नंबर 10 है कि मैं एक राजकीय कर्मचारी हूँ। मैं एक राजकीय कर्मचारी हूँ। तो राजकीय को उर्दू में कहेंगे क्या कहेंगे? सरकारी। राजकीय को उर्दू में कहेंगे सरकारी। और कर्मचारी को उर्दू में कहेंगे मुलाजिम, काम करने वाला। तो कर्मचारी को उर्दू में कहेंगे मुलाजिम।
تو میں ایک راجکیय کرمچاری ہوں، اس کو اردو میں کہیں گے میں ایک سرکاری ملازم ہوں، میں ایک سرکاری ملازم ہوں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے۔ میں آپ سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، بس میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کر رہا ہوں، پریشرم کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ چلیے آگے، اب سوال نمبر 11 ہے کہ سبھا میں گنمانے اتیتھی پدھارے، سبھا میں گنمانے اتیتھی پدھارے۔ تو سبھا کو اردو میں کہیں گے مجلس، کیا کہیں گے؟ سبھا کو اردو میں کہیں گے مجلس، اور گنمانے اتیتھی اس کو اردو میں کہیں گے معزز مہمان، کیا کہیں گے؟ گنمانے اتیتھی اس کو اردو میں کہیں گے معزز مہمان، اور پدھارے اس کو اردو میں کہیں گے تشریف لائے، کیا کہیں گے؟ تشریف لائے۔ تو سبھا میں گنمانے اتیتھی پدھارے اس کو اردو میں کہیں گے مجلس میں معزز مہمان تشریف لائے، مجلس میں معزز مہمان تشریف لائے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 12 ہے کہ آئی گنتکوں کا سواگت ہے، آئی گنتکوں کا سواگت ہے۔ تو آئی گنتکوں اس کو اردو میں کہیں گے آنے والوں، آئی گنتکوں اس کو اردو میں کہیں گے آنے والوں۔ سواگت کو اردو میں کہیں گے استقبال خیر مقدم، سواگت کو اردو میں کہیں گے استقبال خیر مقدم۔ تو آئے گنتکوں کا سواگت ہے، اس کو اردو میں کہیں گے آنے والوں کا استقبال ہے، آنے والوں کا استقبال ہے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 13، سوال نمبر 13 ہے کہ وہ آشچریہ میں پڑ گیا، وہ آشچریہ میں پڑ گیا۔ تو آشچریہ کو اردو میں کہیں گے تعجب، کیا کہیں گے؟ آشچریہ کو اردو میں کہیں گے تعجب۔ تو وہ آشچریہ میں پڑ گیا اس کو اردو میں کہیں گے وہ تعجب میں پڑ گیا، وہ تعجب میں پڑ گیا۔ سمجھ گئے؟ چلیے آگے، سوال نمبر 14، سوال نمبر 14 ہے کہ انواد ایک کٹھن کاریہ ہے، انواد ایک کٹھن کاریہ ہے۔ تو انواد کو اردو میں کہتے ہیں ترجمہ، کیا کہیں گے؟ انواد کو اردو میں کہیں گے ترجمہ، اور کٹھن کو اردو میں کہیں گے مشکل، کیا بولیں گے؟ مشکل، کٹھن مشکل، اور کاریہ کو اردو میں کہیں گے کام، کیا بولیں گے؟ کاریہ کو اردو میں کام کہیں گے۔ تو انواد ایک کٹھن کاریہ ہے، انواد ایک کٹھن کاریہ ہے، اس کو اردو میں بولیں گے ترجمہ ایک مشکل کام ہے، ترجمہ ایک مشکل کام ہے۔ چلیے آگے، اور یہ آج کا آخری سوال ہے کہ پریم چند نے کئی پتریکاؤں کا سمپادن کیا، پریم چند نے کئی پتریکاؤں کا سمپادن کیا۔ تو پتریکاؤں کو اردو میں کہیں گے رسالوں، کیا بولیں گے؟ رسالوں، اور سمپادن کیا، تو سمپادن کیا کو اردو میں کہیں گے ادارت کی۔ تو اس طریقہ سے کہ پریم چند نے کئی پتریکاؤں کا سمپادن کیا، اس کو اردو میں کہیں گے پریم چند نے کئی رسالوں کی ادارت کی، پریم چند نے کئی رسالوں کی ادارت کی۔ پھر آگے وہی لکھا ہوا ہے کہ اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، یعنی آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں اس کو شیئر بھی کیجئے۔ سمجھ گئے؟ اور ثواب کی نیت سے۔ چلیے آج کا کلاس یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔